حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو سونے لگو تو آگ کو اپنے گھروں میں مت چھوڑو۔ اور اگلی روایت میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ مدینہ میں ایک گھر والوں سمیت آگ نے جلا دیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب رات کو سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دو۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، چوہا آیا، اس نے چراغ کو کھینچا، چراغ کی بتی کو، اور چٹائی پر پھینک دیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً جگہ بجھائی، وہ تھوڑی سی جگہ جل گئی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان ان جیسے جانوروں میں آتا ہے اور ان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے کہ یہ چراغ کو رات کو گرا دیتے ہیں، بندے سوئے ہوتے ہیں تو پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں چراغ جلائے جاتے تھے، جس طرح درباروں میں دیوے رکھے ہوتے ہیں، بعد میں لوہے کے دیوے آ گئے، اسی طرح لالٹین آ گئی، اور آج کل بجلی موجود ہے، لیکن آگ بھی موجود ہے، آگ گیس کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تو گیس آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آگ میں تو چلو انسان کو تپش لگے، جاگ آ جاتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہو، بچنے کے امکان ہیں، لیکن یہ گیس میں زہریلا مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر گیس تھوڑی دیر کمرے میں کھلی رہے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے، جس کو گیس چڑھ جائے گی وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ہمارے کچھ نوجوان اس وجہ سے رات کو ہیٹر چلتا رہنے دیتے ہیں کہ بھائی اگر گیس چلی گئی، بجھ گئی تو سمیل آئے گی، اٹھ جائیں گے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر وہ سارے فوت ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہیٹر چلا کے بند نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، تو گیس اگر بیچ میں چلی گئی واپس آئی تو وہ کچی گیس کی وجہ سے صبح سارے بیچارے مرے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ رات کو جب سو تو آگ کو بجھا دو۔ اس بات پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کی جانیں بچ جائیں۔ تو رات کو سردیوں کے موسم میں اگر ہیٹر چلانا ہے، چولہا گھر میں چلانا ہے، تو اس وقت تک انسان اس کو چلائے رکھے جب تک کوئی جاگ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی بھی باتیں کر رہا ہے، تو سب کو گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی جو سب سے آخر میں سوئے گا وہ ہیٹر کو، چولہے کو بند کر دے، اور صحیح بند کرے، تسلی ہو کہ یہ بند ہو گیا، تاکہ پورے گھر والے محفوظ رہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دور میں آگ تھی، دیوے وغیرہ جلا کے روشنی کے لیے رکھے جاتے تھے۔ مساجد میں پہلے آگ کا انتظام نہیں تھا، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں عشاء، فجر، مغرب اندھیروں میں پڑھتے تھے۔ سن 9 ہجری میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 سال گزر گئے، تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے، مسلمان ہوئے، تو وہ اپنے ساتھ زیتون کا تیل اور چراغ لے کر آئے تھے، اپنی ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے ان کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں روشنی نہیں ہے تو انہوں نے چراغوں میں تیل ڈال کے وہ مسجد میں 2-4 چراغ انہوں نے جلا دیے تاکہ مسجد میں بھی روشنی ہو۔ گھروں میں چراغ ہوتے تھے، مسجد میں نہیں تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی بھی نہیں تھی کہ مسجد میں بھی ہم لگا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے تو دیکھا مسجد روشن ہے، چراغ لگے ہوئے ہیں گھر کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے بتلایا، یا رسول اللہ، یہ تمیم داری جو آیا ہے یہ اس نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو رشتہ دے دیتا۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی، کہ بغیر شادی کے میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو رشتہ دے دیتا۔ تو ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری بیٹی موجود ہے، اس کا نکاح اس سے پڑھا دیجیے۔ کتنے خوش ہوئے مساجد کو روشن کرنے کی وجہ سے۔ تو اس دور میں یہ چراغ تھے، لیکن حکم تھا کہ رات کو جب سونے لگو تو ان کو بجھا دو۔ آج کل گیس ہے، ہیٹر ہے، تو رات کو جب انسان سونے لگے تو ان کو اچھی طرح بند کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔